متاثر ہو جائے گا، جو اللہ کا رسول کا تاثر پیش کرے گا وہ کبھی 4 مہینے کی دعوت دینے میں نہ گھبرائے گا. جم کر 4 مہینے کی دعوت دو. ہاں وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو اب تم یہ کہو کہ اچھی بات ہے، پھر انشاءاللہ آپ نیت تو رکھیں، لیکن نقد چلے کے لیے تو ابھی تیار ہو جائے، تاکہ اس کے ذہن میں رہے یہ کہ ہاں 4 مہینے بھی کچھ ہیں. ورنہ بات یہ ہے وہاں اس کا فرماتے تھے کہ جس چیز کی تمہارے میں سے دعوت نکل جائے گی اس کی استعداد بھی نکل جائے گی. 4 مہینے کی بات جم کر رکھی جائے، اسے بالکل نہ گھبرانا، نقد مان لیے جائیں. اس کے بعد جب 4 مہینے کی بات پوری ہو چکے، اب چلنے کے لیے وقت دکھوایا جائے کہ اچھا بھائی اب بتاؤ چلنے کے لیے کون تیار ہے. پھر جو جس وقت کے لیے تیار ہو اس کو قبول کر لیا جائے. مطالبہ اور تشکیل کے وقت محنت ساری دعوت کا مغز بنتا ہے. اب تقریر ہو گئی اور اس کے بعد مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں، مطالبہ انتہائی ضروری ہے. تشکیل کے بعد فوراً مطالبہ کیا جائے. اگر مطالبوں پر جم کر محنت نہ ہوئی، اگر مطالبوں پر جم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی باتیں رہ جائیں گی اور قربانی وجود میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائے گی. بیان ہوا، تشکیل نہ ہوئی، ہاں بھائی بتاؤ کون تیار ہے، سب تیار ہے نا، بس یہ پوچھ لیا ہم نے اپنے مجمع سے، اس نے کہہ دیا انشاءاللہ اور بات ختم ہو گئی. نہیں، بلکہ دعوت دینے کے بعد جم کر مطالبہ کیا جائے 4 مہینوں کا، کہ تشکیل اور مطالبے کے وقت خوب جم کر بات رکھی جائے. ساری دعوت کا مغز بنے گا تشکیل اور مطالبہ. کام کی باتیں جو اصل مقصود ہے وہ رہ جائیں گی اگر ہم نے فوراً جم کر تشکیل نہ کی. دعوت دینے والا ہی مطالبہ کرے. لو دیکھو ایک بات اور ہے، اب ہمارے پرانوں میں ایک ہی بات یہ آنے لگی ہے کہ بھائی بیان کرنے والا بیان کر کے چلا جائے اور دوسرا آگے تشکیل کرے. ہاں بھائی بتاؤ کون تیار ہے. نہیں، مولانا فرماتے تھے کہ جو دعوت دے وہی مطالبہ کرے، جو دعوت دے وہی مطالبہ کرے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے بعد خود مجمع کے اندر گھس جاتے تھے. بیان کرنے کے بعد خود مجمع کے اندر گھس جاتے تھے اور ایک کو تیار کر کے منشی جی سے فرماتے کہ منشی جی دیکھو میرے حساب میں 4 آدمی تیار ہو گئے، 4 مہینے والے، تمہارے کتنے ہوئے؟ ماشاء رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں خود گھس جاتے اور کہتے ہیں منشی جی دیکھو میں نے 4 تیار کر لیے، 4 مہینے والے، تم نے کتنے تیار کیے؟ دعوت دینے والا خود مطالبہ کرے، یہ نہیں کہ دعوت دینے والے دعوت دے کے چل دے اب دوسرا آگے مطالبہ کرے کہ نہیں، اللہ نے تو اس کی دعوت کی وجہ سے اس کے مطالبے میں تاثیر رکھی ہے. ابھی دعوت اس نے دی، مطالبہ کسی اور نے کیا، مجمع تیار نہ ہوگا. دعوت دینے والا خود مطالبہ کرے، جو دعوت دے وہی مطالبہ کرے. ہاں ایک آدمی جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کے طالب نہ ہو. ہم جنہیں محنت کریں ان سے کسی چیز کے طالب نہ ہوں، ورنہ اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. کس بات پر نصرت ہوئی انبیاء علیہ السلام کی؟ صرف اس پر نصرت ہوئی کہ کسی کا سوال نہیں کیا. کسی سے سوال نہیں کیا، اسی پر نصرت ہوئی. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. 2 نبی بھیجے، دونوں کو جھٹلا دیا قوم نے. فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے کو بھیجا، انہوں نے تینوں کو جھٹلا دیا. پھر ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑا ہوا اور اس نے آگے کہا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. جو لوگ تم سے کچھ مانگتے نہیں تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اتباع کرو ان کا جو تم سے کچھ مانگتے نہیں. من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ان کا اتباع کرو. میرے دوستو عزیز بزرگوں، اگر ہم نے کہیں کسی چیز کا سوال کر بھی لیا، معمولی بھی کر لیا، وہیں سے اللہ کی مدد ہم سے اٹھ گئی. میں یقینی طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری جماعتوں کے لیے جنگل میں کھانا کیوں نہیں اتر جاتا؟ آسمان سے کھانا جماعت کے لیے کیوں نہیں اتر جاتا؟
جنگل سے کوئی جانور آ کر ان کے لیے گوشت کا تازہ گوشت کا سبب کیوں نہیں بن جاتا؟ یعنی ہم تو صحابہ کے واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں گویا اس کے بعد کبھی ہونے والا ہی نہیں ہے. ہماری تو طبیعتیں بالکل اللہ کے غیبی نظام کے اس وقت شامل حال ہونے سے پھر چکی بالکل 100%، اور طبیعتیں بالکل مایوس ہیں اس سے. لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے دوستوں بزرگوں، وہ تو کافر ہیں جن کی طبیعتیں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہیں. آج کسی جماعت کے ساتھی کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ بھائی جماعت کے لیے کھانا آسمان سے اتر جائے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کی مدد کو، نصرت کو صحابہ تک محدود کر دیا بس، کہ اب صحابہ کے بعد یہ ہونے والا نہیں. حالانکہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے. ان نصرتوں کے دروازے اس لیے بند ہیں کہ ہماری نگاہیں مخلوق پر ہیں. اب کوئی مالدار ہوتا جو اجتماع کرا دیتا، کوئی مالدار ہوتا جو جماعت کو گاڑی دے دیتا، کوئی مالدار ہوتا جو ہمارے اجتماع میں خرچ کر دیتا. بات یہ ہے کہ اب نگاہیں ہماری مخلوق پر ہیں. تبلیغ چاہے اپنی جگہ ہو رہی ہو لیکن نگاہیں بالکل اللہ پر نہیں. تو سارے پرانے ہو یا نئے کام کرنے والے اپنے اپنے علاقوں میں مالداروں کو دیکھ کے چلیں گے. یوں چاہیں گے یہ مال والا اگر کام میں لگ جاتا تو تبلیغ کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے، مرکز بھی بن جاتا، کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا. قسم کھا کے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ سوچ ہے ہماری تو پھر اللہ کے غیبی رشتوں کا دروازہ ہم پہ بند ہو گیا. نہیں، ہمارا راستہ ہی نہیں ہے یہ دوستوں. ہم پر ایک فاقہ گزرے، دوسرا گزرے، یوں آیا ہے کہ جو 3 دنوں میں فاقے کو چھپا لے سال بھر کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے. وہاں ایسا فرماتے تھے یہ تو عوام الناس کے لیے ہے. اگر دعوت کی محنت کرنے والے یہ 3 دن اپنا فاقہ چھپا لیں اور اس کو ظاہر نہ کریں تو اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کا انتظام کر دیں. لیکن وہ بات ہی نہیں ہے. اب تو کیونکہ اسباب کو بولتے ہیں، اسباب پر چلتے ہیں، وہاں جا کے کہیں گے محلے والوں سے جماعت آئی ہے تم بھی کچھ کر دو، وہیں سے غیبی نصرت کا دروازہ بند ہو جائے گا. نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ہرگز سوال نہیں کرنا ہے. رو رو کر اللہ سے مانگو. ہمارا تو یعنی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اسباب سے ہٹ کر اللہ سے مانگنے والے بنے. چاہے جائے کہ ہم اسباب بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں. اس لیے اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ بھئی اب ہمارے کام کرنے والے کی نگاہیں وہ اب مال والوں پر اور عہدے والوں پر جانے لگی ہیں کہ ہاں کلمہ نماز امت میں زندہ ہو ہی رہا ہے کہ نہیں. کلمہ نماز میں زندہ ہوگا، یقین کا کیا ہوا؟ یقین کا کیا ہوا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کسی چیز کا کسی سے سوال نہ کرو. اس سوال سے غیبی نصرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس سوال سے غیبی نصرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا، نصرت بھی کرنا. جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے. جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے. یعنی دعوت دینے والوں کو پہلے دیں گے. جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لیے ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے، اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے. اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے باعتبار اعمال کے بھی باعتبار چیزوں کے بھی. دیکھو سنو میری بات، یہ کہنا کہ میاں اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا سے بہتر ہے، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مشبہ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے،
کہ جس چیز سے آپ اس کو جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی لائق ہو. جب یہ بات صاف ہے کہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں اللہ کے یہاں، وہ مچھر کا پر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا. تو اب بتاؤ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا مقابلہ مچھر کے پر سے کیا بیٹھا؟ کہ یہ کہنا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے بہتر ہے. دیکھو وہاں صاحب فرماتے تھے بے اعتبار چیزوں کے نہیں بلکہ بے اعتبار اعمال کے، بے اعتبار ذکر کے، بے اعتبار تلاوت کے، بے اعتبار نمازوں کے، بے اعتبار یہ روزوں کے، بے اعتبار اعمال صالحہ کے، بے اعتبار اخلاق کے، بے اعتبار ہر چیز ہر عمل کے اعتبار سے اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام بے اعتبار اعمال کی بھی افضل ہے اور بے اعتبار چیزوں کے بھی افضل ہے. دیکھو بھائی اب اس وقت کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک طبقہ مال خرچ کرتا رہے، ایک طبقہ جان لگاتا رہے. بھائی تمہارا سال کا چلہ کر لگے گا کہ ہاں جی ابھی میرا کاروبار جو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں تو مرکز میں پیسے دیتے رہتا ہوں. ابھی کہیں گے ذمہ دار کہ بھائی تم ان کی تشکیل نہ کرو، یہ تو بیچارے بڑی قربانی دینے والے ساتھی ہیں. اجی ان کا تو سال کا چلہ لگا نہیں، ان کے تو 3 دن. ارے بھائی تم اپنی فکر کرو نا، تم ان کی فکر ہو رہی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی کہ ایک طبقہ مال لگاوے ایک طبقہ جان لگاوے. جان لگانے والے سب تھے، مال اللہ نے جس کو جتنا دیا تھا وہ اس پہ لگا رہا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ آپ تم تقسیم کر لو کہ ایک طبقہ مال لگاوے ایک طبقہ جان لگاوے. جان لگانے والوں میں دین آئے گا، مال لگانے والوں میں صرف مال لگانے سے دین نہ آئے گا. ہاں یاد رکھیو، صرف مال لگانے سے دین نہ آئے گا. اس لیے کہ دین جو ہے وہ مال سے متعلق نہیں ہے، دین تو جان سے متعلق ہے. سارے کے سارے احکامات اس کے اعضاء سے متعلق ہیں. سارے کے سارے احکامات اس کے اعضاء سے متعلق ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں سوچ لیا تھا کہ جماعت چلی جاوے میں جا کے جماعت کے ساتھ جڑ جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی مسجد میں خطبہ اور آپ کی مسجد میں ایک نماز دوسری مسجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے افضل. یوں کہا کہ بھائی تم کیوں نہ گئے کہ جی میں تو نماز کی وجہ سے ٹھہر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ جو کچھ زمین کے اوپر اور نیچے مال و زر ہے یہ سارا کا سارا تیرا اپنا ہو اور تو اسے خیر کی راہ میں خرچ کر دے اخلاص کے ساتھ، تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت فضل غدوتهم. بات کیا ہے کہ مال لگانے والے جان لگانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. مال لگانے والے جان لگانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ساری دنیا میں پھرنے والی جماعتوں کا تنہا خرچ برداشت کرے، اپنے ذاتی پیسے سے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، بالکل عند اللہ مخلص ہو کرنے میں. جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں ان کا سارا خرچ تنہا برداشت کرے، چاہے جہازوں کا ہو، چاہے ٹرینوں کا ہو، چاہے سواریوں کا ہو، چاہے پیدل کا ہو، کھانے کا ہو، پینے کا ہو، سارا خرچ تنہا برداشت کرے. اور صرف 24 گھنٹے کے لیے، 3 دن کے لیے بھی نہیں، صرف 24 گھنٹے کے لیے اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے تو یہ آدمی خرچ کرنے والا قیامت تک بھی کرتا رہے تو کبھی اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے خرچ کرنے پر جو یہ فرمایا تھا کہ اب عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ ان کی جانی قربانیوں کی وجہ سے تھا کہ جب جان لگانے والے نے یہ مال لگایا اب اللہ نے ان کو قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں صرف جان مال لگا دینا کافی نہیں ہے بلکہ مالی قربانیاں شریعت میں بھی دعوت میں بھی دونوں میں مالی قربانی جانی قربانی کے بعد ہے. شریعت میں نماز پہلے ہے،
ہر ایک پر فرض ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، نماز جانے قربانی ہے ہر ایک پر فرض ہے۔